الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ان الذین ارتدوا علی ادبارهم، دراصل روی سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اللہ رب العزت کی فرمودات سنتے تھے یا سنتے ہیں. ویسے بنیادی طور پر منافقین کی بات ہے، وہ ایک مخلوق، ایک انسانی ایسا فتنے اور دھوکے میں پڑے ہوئے طبقہ حساب کیا گیا کہ جو بظاہر دونوں کشتیوں پر سوار ہونا چاہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کفار کے ساتھ بھی. اور اللہ کو یہ بات قبول نہیں ہے. اسلام سے متعلق اللہ رب العزت کا فیصلہ اس وقت رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے جب اسلام کو من وعن لے لیا جائے، الف سے لے کر یا تک قبول کی جائے اور عمل کی کوشش کی جائے. ورنہ اللہ رب العزت اسے اسلام کو قبول نہیں کرتے. دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور. ایک بھیڑ کو بھیڑیا کی کھال پہنائے یا ایک بھیڑیا کو بھیڑ کی کھال پہنائے. مخصوصاً منافقین وہ مصیبت کے وقت یہ آستین کے سانپ ہوا کرتے تھے. سب سے زیادہ خطرناک یہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے بھی تھے، اس لیے فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الہدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انور میں اللہ کی فرمودات نازل ہوتی، حلال و حرام ظاہر ہوتا، حق و باطل کی تمیز ہوتی. یہ ساری باتیں آنے کے بعد انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھل گئے. تو جس طرح خالص اور مخلص اہل ایمان تشریف فرما ہوتے اور مستفید ہوتے اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوتے، یہ منافقین کے لیے بھی یہ موقع موجود ہوتا تھا. لیکن یہ وہاں سے واپس آتے کفر کی حالت میں. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک سے نکلتے نحوست لے کر، حالانکہ وہاں تو سعادت کی بات، لیکن انہیں بدنصیبی ملتی تھی. فرماتے ہیں یہ پھر اپنے کفر کی طرف لوٹتے تھے اس وقت جب ان کے لیے ہدایت ظاہر ہوا کرتا تھا. من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت واضح ہونے کے بعد یہ ہدایت سے منکر ہو کر کے یہاں سے نکل جاتی. فرماتے ہیں الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے ان کی یہ منحوس و ناشائستہ اعمال مزین کیے تھے. یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا کر رہے ہو، ہاں جو فتح یاب ہوگا آپ اسی کے ساتھ ہی
وَأَمْلَى لَهُمْ، ایک تو ان کے یہی منفور اور منحوس اعمال مزین کیے تھے شیطان نے، اور دوسری بات یہ کہ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے خوش فہمی کے ایسے مواقع پیدا کیے تھے کہ ابھی تو آپ محفوظ رہیں گے، آگے چل کر یہ ہوگا وہ ہوگا، امیدوں اور آرزوؤں اور خوش فہمیوں میں بھی انہیں مبتلا کر دیا تھا، اور شیطان ان پر مسلط کیوں ہوا یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، یعنی نفاق کو اپنے دل میں پالنا، اس کو نکلنے نہ دینا، یہ سبب بن گیا کہ شیطان ان پر حاوی ہو جائے، مسلط ہو جائے۔ اس لیے کہ انہوں نے کفار سے کہا، مشرکین سے کہا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے دشمن یہودیوں اور دیگر اقوام میں تھے ان کو بھی بتایا سنطیعکم فی بعض الامر، آپ کو جو کچھ کرنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، ہم بھی آپ کی مدد کر لیتے ہیں، اور آپ کی بہت ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں، آپ کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ سنطیعکم فی بعض الامر، بہت ساری باتوں میں ہم آپ لوگوں کی بات مانیں گے، یعنی آپ کو ساتھ دیں گے، مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں گے، مسلمانوں کے خلاف میدان خالی کریں گے، مسلمانوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اللہ رب العزت کو بہتر معلوم ہے ان کے دلوں کے بید، دلوں کے راز، دلوں کے حال، تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے کیا عزائم و افکار ہیں، کیا ارادے ہیں۔ واللہ یعلم اسرار، اللہ رب العزت کو ان کے تمام سر اور راز و رمز معلوم ہے، اور اللہ رب العزت کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے، اور اللہ کے دین کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کے رسول اور اس کی جانباز ساتھیوں کے لیے مصیبت بھی نہیں بن سکیں گے، بلکہ اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ کے اپنے آپ کو ان کے نیچے دبا دیں گے، اور نتیجہ یہی ہوگا کہ عاقبت الامر عزت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہوگا، اور ذلت منافقین، مشرکین اور کفار کے لیے ہوگا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔